السلام علیکم ناظرین، معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے 13 جون 2020 کو اپنی تازہ ترین پیشن گوئیوں میں کہا ہے کہ حالیہ مہینوں میں کئی لوگ ہیں جن کی تعداد سینکڑوں یا ہزاروں میں ہے۔ انہوں نے مجھ سے فون پر رابطہ کیا ہے اور پوچھا ہے کہ پیر صاحب، کیا پاکستان کا بم اسلامی بم ہے یا یہود و نصارہ کا بم ہے؟ تو ان کے بقول میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ بم تو اسلامی ہے۔ تو آگے سے وہ کہنے لگے کہ یہ تو چوری شدہ ہے، کیونکہ اسے ڈاکٹر قدیر خان یورپ سے چوری کر کے لائے تھے، لہٰذا یہ تو یورپ کا بم ہے، یہ اسلامی بم کیسے ہوا؟ ہمیں اس کی اصل حقیقت بتائیں اور اس سے پردہ ہٹائیں اور ہمیں آگاہ کریں۔ ناظرین، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے اپنی 13 جون 2020 کی تازہ ترین پیشن گوئیوں میں کہا ہے کہ حالیہ مہینوں میں جن لوگوں کی تعداد سینکڑوں یا ہزاروں میں ہے، انہوں نے مجھ سے فون پر رابطہ کیا اور پوچھا کہ پیر صاحب، کیا پاکستان کا بم اسلامی بم ہے یا یہود و نصارہ کا بم؟ جب میں نے ان کو کہا کہ یہ اسلامی بم ہے تو آگے سے وہ کہنے لگے کہ وہ تو چوری شدہ ہے، کیونکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسے یورپ سے چوری کر کے لائے تھے، لہٰذا یہ یورپ کا بم اسلامی بم کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس بات کو تو ہم سب لوگ مانتے ہیں کہ یہ بم یورپ سے چوری کر کے لایا گیا تھا، بھٹو صاحب ساتھ تھے، وہ لے آئے، بھٹو صاحب کو بھی اس کی سزا ملی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان ابھی تک سزا بھگت رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا حالی پاکستان پر نہیں بلکہ عالم اسلام پر احسان ہے، اور اگر عالم اسلام کے اندر کوئی ہمت، جرت، جذبہ ہے تو وہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے پورے عالم اسلام کو چاہیے کہ ساری زندگی ان کو دعائیں دیتے رہیں، کیونکہ عالم اسلام کا بچہ بچہ ڈاکٹر قدیر کا احسان مند ہے۔ میں بھی احسان مند ہوں اور میرے بچے بھی احسان مند ہیں، اور پورا عالم اسلام احسان مند ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسلامی ہتھیار ہے یا یہود و نصارہ کا ہتھیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالم اسلام میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کیونکہ وہ خود کلمہ پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے کان سے اذان گزاری جاتی ہے۔ تو جیسے ہی اس کے کان سے اذان گزر جائے تو سمجھ لیں وہ بچہ مسلمان کے گھر ہوا ہے اور آج سے وہ مسلمان ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، کہوٹہ میں جو لیبارٹری ہے وہاں پر دکانیں ہیں، پلازے ہیں، کالونیاں ہیں، مسجدیں بھی ہیں، دربار بھی ہیں، اور مسجدوں اور درباروں پر سپیکر بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ بم کہوٹہ لیبارٹری میں تیار کیا گیا تو مسجد کے سپیکر سے ہونے والی اذان اس بم کے کان سے گزر گئی، اس کے بعد وہ یہود و نصارہ والا بم نہیں رہے گا بلکہ اسلامی بم ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ جب قیامت آئے گی تو پہاڑ بیٹھ جائیں گے، اس کے علاوہ حاملہ عورتیں بچہ پھینک دیں گی۔ جو بات میری سمجھ میں آتی ہے، جو پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں جو اس وقت پاکستان کے پاس ہیں، جب پاکستان اپنے وسائل سے جنگ کا جواب دے گا تو دشمن کے لیے قیامت کا سماں ہوگا۔ پہلے جیسے کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل بھیجے گئے تھے، اب اس ثانیہ مدینہ ریاست کی حفاظت کے لیے ابابیل طیارے آئیں گے جو کسی ریڈار میں نہیں آئیں گے۔ وہ ابابیل طیارے پیر پنجر کے ذہنی ریڈار میں بھی نہیں آتے۔ میری عقل مانتی ہے کہ ابابیل طیارہ بنا ہوا ہے، تیار ہو چکا ہے، ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے، لہٰذا آپ کو امریکہ آدھے گھنٹے بعد نظر نہیں آئے گا، نہ ہی فرانس اور نہ ہی اسرائیل آپ کو آدھے گھنٹے میں نظر آئے گا۔ برطانیہ کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ برطانیہ کو میرے رب نے روس کے حوالے کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی یہود و نصارہ کے ممالک ہیں ان کے لیے جدید قسم کے میزائل، اسلحہ، طیارے اور جدید قسم کی فوج اور جدید قسم کا تمام طرح کا سامان تیار ہو چکا ہے، کیونکہ اگلی جنگ انسانوں کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے اور میڈیا کی جنگ ہے اور ایجادات کی جنگ ہے، اچھا اسلحہ بنانے والوں کی جنگ ہے۔ پاکستان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر طرح کے وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے اور اس کے پاس ہر طرح کے جنگی وسائل موجود ہیں۔ پاکستان جب مودی پر جھپٹے گا اس کی چیخیں نکل جائیں گی اور ان کی فوج اپنے آپ بھاگ کر کسی دوسرے ملک میں پناہ لے لے گی اور مودی کے ساتھ اس کی اپنی ہی فوج کھڑی نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو چیز میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ امریکہ سیٹلائٹ کے ذریعے پاکستان کی نگرانی کر رہا ہے اور پاکستان کی تمام طرح کی تنصیبات پر نظر رکھ رہا ہے۔ پاکستان کی دفاعی ترقی ان سے دیکھی نہیں جاتی، کیونکہ یہ ثانیہ مدینہ ریاست ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اس نے ایک چڑیا کے بچے کو بھی انجینئر اور سائنسدان بنایا ہوا ہے۔ آپ چڑیا کا گھونسلہ دیکھیں، اس سے بڑا سائنسدان ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے اپنا گھونسلہ بناتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان
تو ایک پرانے سائنسدان ہیں، لیکن جو سائنسدانوں کی نئی نسل پاکستان کے پاس ہے انہوں نے وہ کچھ بنا دیا ہے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی چین نے انڈیا کے ساتھ محاذ کھول رکھا ہے، جس وقت پاکستان کے ساتھ بھارت کا محاذ کھلے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری کے ساتھ ان کو لگ سمجھ جائے گی۔ جب ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو یہ ہمیں ایک مرے ہوئے لال بیگ کی طرح نظر آتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ایسے بڑھ کے مارتے ہیں۔ میں نے پہلے پیشن گوئی کر رکھی ہے کہ مودی اور ٹرمپ پاکستان کے گلگت بلتستان میں ایک بڑا ڈرامہ کرنے والے ہیں جو بڑے تصادم کی شکل اختیار کر لے گا۔ انہوں نے عمران خان کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جنگل کا سب سے تیز جانور ہرن ہوتا ہے، لیکن وہ شیر سے مار کھا جاتا ہے کیونکہ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگل میں ہرن کے پیچھے چیتے لگتے ہیں تو ہرن صرف اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، اگر وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تو اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ لہٰذا وزیر اعظم صاحب، آپ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، آگے دیکھیں، اگر پھر آپ کو شکست ہو گئی تو پھر کہنا، اگر پیچھے دیکھیں گے تو شکست ہو کر رہے گی۔ انڈیا اور چین کے تنازع کے بارے میں انہوں نے کہا کہ چین لداخ پر قابض ہو چکا ہے اور پرانی بنی سڑکیں استعمال کر رہا ہے۔ چین لداخ تک موٹر وے بھی لے آیا ہے، ایئرپورٹ بھی بنا چکا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان بھی دفاعی لحاظ سے ایک اہم ایئرپورٹ بنا چکا ہے، اس ایئرپورٹ پر طیارے اڑائے بھی گئے ہیں اور اتارے بھی گئے ہیں۔ چین لداخ میں اپنے قدم مضبوط کر چکا ہے، جو قدم چین آگے بڑھا رہا ہے وہ نہیں رکیں گے اور وہ کارگل بھی کھا چھوڑیں گے، یعنی کارگل کو بھارت کے قبضے سے چھین لیں گے، حتیٰ کہ چین نیپال کو بھی کھا جائے گا اور پھر وہ سیاچن والی سائڈ پر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی باطنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ چین نے لداخ میں اتنی خوبصورت سڑکیں بنائی ہے کہ انڈیا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کے دعوے کے مطابق پاکستان ایسا ایئرپورٹ بنا چکا ہے جس پر طیارہ اترتا دکھائی دیتا ہے لیکن اندر جاتا دکھائی نہیں دیتا، بلکہ صرف پرواز کرتا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مکمل تیاری میں ہے اور ان 3 مہینوں میں پاکستان کو بھی پتہ لگ جائے گا اور انڈیا کو بھی۔ اپنے ناظرین کو بڑی خبر دیتے ہوئے انہوں نے پیشن گوئی کی کہ مودی آرٹیکل 370A پر یو ٹرن لے گا اور اسے دوبارہ اپنی پارلیمنٹ سے بحال کروائے گا تاکہ منہ سے مٹی اتار سکے۔ بھارت کے نیچے سے لے کر اوپر تک چین سے جتنے بھی مذاکرات ہوئے وہ سب کے سب ناکام ہوئے اور چین نے اپنا دعویٰ کردہ علاقہ چھین لیا ہے کہ اب یہ ہمارا ہے۔ چین اس کے علاوہ بھی اپنا تمام دعویٰ کردہ علاقہ لے کر رہے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آخر میں دوبارہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ ناظرین، اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔